لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني شرع عجل اللهم له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مجلس شام وطن 1446 ہجری یعنی 1446 ہجرہ کے ایام ازا کے 5ویں عشرے کی آج یہ آخری گفتگو ہے، اور گزشتہ 2 مجالس میں یا شاید 3 مجلسوں میں، کیونکہ مومنین کرام کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے میں نے وہ درخواست نہیں کی تھی کہ آپ حضرات قریب نہ آئیں، لیکن آج جب یہ اعلان ہو رہا تھا تو مجھے یہ کہنا پڑا، اس لیے کہ جو میرا ایک میڈیکل پرابلم ہے اس کی وجہ سے یہ گزشتہ 3 دن ذرا سا مسئلہ رہا، اور آج اسی لیے میں نے روک دیا اعلان کو تاکہ آپ حضرات بھی ذرا آرام سے بیٹھیں اور میں بھی آرام سے بات کروں. لیکن آج کی مجلس چونکہ ایسی مجلس ہے جس کے فوراً بعد کچھ اہم اناؤنسمنٹ اور اعلانات ہیں، تو آپ سے گزارش یہ کی جائے گی کہ دعا کے بعد بھی آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیے، اور یہاں جو وقت کی پابندی کرنا ہوتی، اس وجہ سے مجھے آج کی مجلس پہلی مجلس کی طرح سے 1 گھنٹے میں مکمل کرنا ہے. باقی جو درمیان کی مجلسیں تھیں وہ 70 سے 75 منٹ ہوتی رہی. یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ شاید کل سے بچوں کے اسکول کھل رہے ہیں، لیکن اسکول کھلے نہ کھلے وقت کی پابندی تو ضروری ہے. اور میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے مرثیہ خان حضرات کا کہ کس طرح سے انہوں نے میرے وقت کا خیال کرتے ہوئے مرثیہ کو درمیان میں کاٹا روزانہ. لیکن آج تو میں محسوس کر رہا تھا کہ ان پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جب مرثیہ اپنے عروج پر پہنچ رہا تھا تو گھڑی نے 8:30 دکھا دیے اور انہوں نے مرثیہ ختم کیا. جو وہ نہ کہہ سکے وہ انشاءاللہ مصائب میں بیان کروں گا. اب آ جائیے ایک آخری تمہیدی جملہ عرض کر کے ایمان کے تقاضے کربلا کے حوالے سے. موضوع بہت پھیل گیا، شہادت کی مجلس بھی درمیان میں آئی، جس کی وجہ سے 1-2 دن بہرحال ہمارا سبجیکٹ یا ٹاپک اتنا اہم نہیں ہے کہ ہم امام کی شہادت کی تاریخ کو نظر انداز کر دیتے، اس لیے وہ موضوع ذرا سا بدلا. اب آخر میں جو 2-3 باتیں، بلکہ ایک طرح سے میں یہ کہہ دوں کہ ایک آدھ بات کو چھوڑ کر جو ایک نئی منزل ہوگی، باقی جو پرانی باتیں چلی آ رہی تھی، پرانی سے مطلب اسی عشرے کی، اور ذرا سی باتیں نامکمل رہ گئی، ان کو مکمل کرنا ہے. قرآن کریم کی 2 آیتوں کی آج میں نے تلاوت کی. ایک تو وہی سورہ عنکبوت کی آیت ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ خالی تمہیں زبانی مومن کہنے سے چھوڑا نہیں جائے گا، لا یفتنون، ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارا امتحان نہ لیا جائے بس. اور پھر دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی وہ روزے 40 دن کی مجلس میں بھی آیت تلاوت کی تھی، لیکن دن کی مجلس میں آیت کا صرف اتنا حصہ تلاوت کیا تھا جس کا تعلق زیارت سے تھا، کیونکہ آج
دوپہر کی مجلس کا یا صبح کی مجلس کا عنوان زیارت اربعین تھا، اور اس وقت میں نے آیت مکمل تلاوت کی، کیونکہ آیت کے اگلے حصے کا تعلق ایمان کا تقاضا. تو ایک تقاضا تو ایمان کا جو پہلے دن سے چل رہا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو مومن کہو گے تو اللہ تمہارا امتحان لے گا، اور جب امتحان لے گا تو تمہیں ان مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنے کو تیار رہنا، جس کے لیے کبھی پیغمبر نے اعلان رسالت کے 7ویں سال ان مسلمانوں سے بھی کہ جن کے پشت کو لوہے کی سیخوں سے داغدار کیا جا رہا اور جن کے سینے پہ پتھر رکھ کے توڑا جا رہا، ان سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو تم نے کوئی امتحان دیا ہی نہیں ہے، وہ امتحان جو ماقبل کے انبیاء نے دیا اور ان کی امتوں نے. اور کبھی مولا نے یہ ارشاد فرمایا، یا تو ہم سے محبت کا دعویٰ نہ کرو، اور اگر ہم سے محبت کر رہے ہو تو صبر کی ایک چادر کو سلوا کے بیٹھو کہ ہم سے محبت کرنے والے کو ہر دور، ہر زمانے، ہر ماحول میں مسلسل مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مظالم کا نشانہ بننا پڑے گا. اور بہت ساری روایتیں جو اس 7 مجالس میں جو میں نے اس عنوان پہ پڑھی آپ کے سامنے آئی، تو وہ ایک تو سورہ عنکبوت، لیکن اب وہ مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے، امتحان یہ ہے. اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے، اس کے لیے یہ آیت میں نے آج مکمل تلاوت کی اس مجلس میں، اور وہ آیت کا ترجمہ کر لیں، پھر ہم پہلی آیت کو مکمل کر کے دوسری آیت کے پیغام پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کتنا وقت ہے. اب یہ آیت کا ترجمہ، ایک ہی آیت ہے، ویسے آیتیں 2 ہیں لیکن مسلسل ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو رسول اس دنیا میں بھیجا اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ اللہ کی اطاعت کریں. یہ رسالت کے اس دنیا میں آنے کا ایک رسول نہیں، اگر 313 رسول آئیں اور 1,24,000 انبیاء، جس میں زیادہ نبی ہیں، 313 رسول، 5 اولي العزم ہیں، ان سب کو ملا کے بھیجا گیا ہے لِيُطَاعَ، تاکہ اطاعت کی جائے اور رسول کی اطاعت کی جائے، رسول کی، البتہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اب یہ آیت چل رہی، یہ ایک ہی آیت. اور اگر یہ گناہگار تیرے پاس آئیں، کون گناہگار؟ یہاں لفظ مومن نہیں، سورہ عنکبوت کی آیت میں لفظ مومن ہے کہ جو اپنے آپ کو مومن کہے گا اس کا امتحان لیا جائے گا. یہاں مومن نہیں، یہاں پر جو مومن ہو کہ منافق ہو کہ مسلمان ہو کہ کافر ہو کہ مشرک ہو کہ ایتھسٹ ہو کہ دہریہ ہو کہ منکر خدا، جو تیرے پاس آئے گا اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے گا اور تو اس کے حق میں دعا کرے گا، تب وہ دیکھے گا اللہ تواب بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. بے شک اللہ رحیم ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. آیت نے بتایا رسول کے پاس آنا ہے، مگر آیت مکمل تو ہو گئی ہے لیکن سلسلہ چل رہا ہے. مگر یہ یاد رکھو، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہاں لفظ مومن آیا. تیرے رب کی قسم، سورہ عنکبوت کی آیت میں اللہ نے قسم نہیں کھائی، اس آیت میں اللہ نے قسم کھائی، لیکن تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے. ہاں، رسالت سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، چاہے کافر ہوں، چاہے مشرک ہوں، چاہے ایتھسٹ ہوں، چاہے دہری ہوں، لیکن ایمان ان کو نہیں مل سکتا ہے جب تک کہ تجھے اپنے ہر مسئلے میں حکم نہ بنائے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہر مسئلے میں فیصلہ تجھ سے نہ لے، یہ دیکھیں کہ تو کیا کہہ رہا. فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، اور جو تو کہہ دے ذرا دل میں بھی ان کے یہ خیال نہ آنے پائے کہ کیا کہہ دیا رسول. مخالفت نہیں کر رہے ہیں، زبان سے کوئی بات نہیں کہہ رہے، دل میں ایک خیال آ گیا کہ آخر یہ ایسا فیصلہ رسول نے کیوں کیا. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس لیے مثال نہیں دے رہا ہوں، لیکن فرض کیجئے کہ ایک عورت کے دل میں خیال آ جائے کہ آخر یہ رسول نے مجھے اپنے باپ کی جائیداد میں سے آدھا حصہ کیوں محروم کر دیا جو میرے بھائی کو دیا جا رہا. نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو تو نے کہا ہے دل میں ذرا سا بھی خیال نہ آئے. وَيُسَلِّمُوا تسلیما، ان کا کام ہو تو حکم دیتا جائے یہ سر جھکاتے جائیں، تو حکم دیتا جائے یہ سر جھکاتے جائیں. یہ آیت مکمل ہوئی. اب اس کے اندر ایمان کا دوسرا تقاضا آیا، لیکن ابھی پہلے تقاضے کے حوالے سے ایک بات، تھوڑی سی بات نامکمل بھی رہ گئی تھی، اور آج چہلم تھا. میں نے آقا حسین کے 10ویں کی مجلس یہاں پڑھی تھی. وہاں پہ میں نے ایک
واقعہ پڑھا تھا، ذرا سا وہ واقعہ مکس اپ ہو گیا تھا. دو الگ الگ واقعات تھے. ذہن ہے انسان کا، آدھا میں نے ایک طرف سے لیا، آدھا دوسری طرف سے لیا، پیغام پہ کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن وہ دو واقعات مکس اپ ہو گئے. تو اس کو آج وہ 10ویں کی مجلس، 10واں تھا اس دن آقا مظلوم امام کا، آج 40واں. تو دوبارہ اس کو پڑھ رہا ہوں. 10ویں کی مجلس میں نے یہاں نہیں پڑھی ہے کہ آپ کہیں کہ مولانا نے ریپیٹ کر دیا. اور وہ یہ ہے کہ اب وہ جو بات چل رہی ہے کہ اللہ امتحان لے گا، امتحان لے گا. بہت ہو گئی بات، جتنی ہو گئی. اب مکمل ہے کہ نامکمل اس کو چھوڑ دیجیے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ امتحان لے گا تو ہم اللہ کے اس امتحان میں کس طرح سے ثابت قدم رہیں اور اپنے آپ کو بچائیں. لقمان حکیم 2 دن پہلے یا شاید کل یا پرسوں، کل ہی شاید، ان کا بھی تذکرہ آ گیا تھا. اور میں نے جو شروع مجلسوں میں ایک بات کہی تھی کہ قرآن ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب. تو ایسی بحثوں میں قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے جس کا ہماری ہدایت سے کوئی تعلق نہ ہو، جس کا ہسٹری سے تعلق. لقمان نبی تھے کہ نبی نہیں تھے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو اس لیے قرآن نے کوئی ذکر نہیں کیا. ان کا ایک واقعہ اور ہے. کسی نے ایک بار ان سے پوچھا، بہت ہی ذرا ایک اسٹائل سے پوچھا، وہ سمجھ گئے کہ پوچھنے والے کا مقصد کیا ہے. کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی تیر پھینک رہا ہے کسی کے اوپر، تیر انداز، اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور اس کا نشانہ بالکل پرفیکٹ ہے، کبھی نشانہ خطا ہی نہیں ہوتا، تو کیسے انسان اپنے آپ کو بچائے؟ اگر ایسا تیر انداز ہے جو ایکسپرٹ ہے اپنے فن میں، پچھلے دنوں میں پاکستان کے کسی گولڈ میڈل کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کی توجہات اور کیسے اور کیا کہہ کے پھینکا گیا نیزہ اور یہ اور وہ ساری باتیں. تیر انداز ایکسپرٹ، ایک تیر بھی اس کا خطا نہیں ہوتا. اب لقمان سمجھ گئے کہ کہنا یہ چاہ رہا کہ اگر اللہ ہمارے گھر پہ مصیبتیں بھیج رہا اور اللہ اگر ہمارا امتحان لینے کے لیے صحیح، تو پھر تو ہماری کہیں پناہ کی جگہ ہی نہیں. دنیا میں بڑے سے بڑا طاقتور ظالم فرعون ہو، نمرود ہو، شداد ہو، بڑے سے بڑی طاقت ہو، بڑے سے بڑا ظالم ہو، ساری اپنی طاقت کے باوجود وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر ہم اللہ کی پناہ میں چلا جائیں. اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا. تو جتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، ایک ہمارے پاس راستہ ہے بچنے کا، اللہ کی پناہ. لیکن اگر اللہ ہی خود اللہ وہی ہمیں، اب یہ جملے ذرا بدتمیزی کے ہو گئے، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں تو ذرا میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں کہ آج میری یہ آخری مجلس ہے، آج بھی اگر بات نامکمل رہ گئی تو کل موقع نہیں ملے گا اس امام بارگاہ میں. تو اس لیے جلدی الفاظ کا سلیکشن شاید اتنا اچھا نہ ہو. تو اگر اللہ وہ ہم پر مصیبتیں نازل کر رہا ہے تو ہم اس سے بچ کے کہاں جائیں. ایک اور حدیث، پوری حدیث نہیں پڑھنا ہے کیونکہ وہ پوری حدیث ہی 40 منٹ لے لیتی ہے، لیکن ہے حدیث اس امام معصوم کی کہ جس کو ایک طرح سے آپ اس پوری صف ازا پہ پرسا بھی دیتے ہیں، اور جس نے یہ صف ازا بچھائی کہ چوتھے امام کے پاس جا رجل الى علی ابن الحسین فقال انا رجل حسن فاذنی بموعظہ لا اصبر عن المعصیہ فاذنی بموعظہ. چوتھے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میں گناہگار تو بہت ہوں. گناہگاروں کی 2 قسمیں ہیں نا، دونوں گناہگار ہیں. ایک مانتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، ایک مانتا ہی نہیں ہے کہ میں گناہگار ہوں. کہہ رہا ہے کہ مولا انا رجل عاصٍ، میں ایک عاصی ہوں، لیکن کیا کروں. اب یہ جملہ جو اگلا آ رہا ہے نا، یہ میری کل رات کی گفتگو میں آیا تھا. اللہ اصبر عن المعصیہ، جب گناہ کا موقع آتا ہے نا تو میں روک نہیں پاتا اپنے آپ کو، صبر نہیں کر پاتا ہوں. کل میں نے مولا کی حدیث ارشاد فرمائی تھی نا کہ صبر ایک ہے گناہ کے سامنے. کتنے لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں، توبہ اللہ کرتے ہیں کہ آئندہ یہ گناہ نہ کریں گے، مسجد امام باڑے سے باہر نکلے اور گناہ کا موقع آیا پھر پھسل گئے. موضوع یہ نہیں ہے، ورنہ اس پر بھی بہت بات ہو سکتی ہے. خود کہہ رہا ہے کہ میں گناہگار ہوں اور خود مان رہا ہے کہ ہاں گناہ کے سامنے میں ریزسٹ نہیں کر سکتا ہوں. فَإِذْنِي بِمَوْعِظَةٍ، تو مولا آپ ہی مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں. آپ امام معصوم ہیں، کلام قرآن کے بعد سب سے بہتر کلام ہے اس کائنات کا، شاید آپ کی بات میرے دل پہ اثر کر جائے. تو امام نے اس کو کیا پیغام دیا؟ یہ حدیث میں
تیسرے عشرے میں جہاں بھی مجلس سے پڑھتا ہوں 21 سے 30 محرم میں یہ حدیث پوری پڑھتا ہوں، لیکن امام نے بہرحال اس کو یہی جواب دیا کہ ایسا کر، اللہ کا قانون توڑنا ہے گناہ. کیا گناہ ہے؟ اللہ کا قانون توڑنا. گناہ کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف گناہ؟ جو قانون اللہ نے بنایا، انسان جہاں جاتا ہے وہاں کے قانون کا احترام کرتا، دل نہ بھی چاہے تو قانون کو ماننا پڑتا، عقل قبول نہ بھی کرے کہ کیسا قانون ہے تو اگر وہاں ہو تو قانون ماننا پڑے گا. گناہ اللہ کا قانون ہے. امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا اگر گناہ کا دل ہی چاہے تو ایسا کر کہ اخرج من ولایت اللہ واظلم ما شئت، جہاں جہاں تک اللہ کی حکومت ہے اس سے باہر چلا جا، پھر جو گناہ دل چاہے کر لے. بھئی جس ملک کا قانون توڑنا ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ اس ملک سے کسی اور ملک میں چلے جائیے، توڑ دیجئے قانون. اس نے وہی جواب دیا جہاں سے میں نے بات شروع کی کہ مولا خداوند کی حکومت تو ساری کائنات میں، آدمی کہاں جائے. تو اب وہی لقمان سے سوال ہو رہا ہے، فرعون اور نمرود اور شداد ہم پہ ظلم کریں. میں آگے نام نہیں لینا چاہتا، وہ خود اپنے ذہن میں لے آئیے. تو ہمارے پاس ان سے بچنے کا طریقہ ہے اللہ کی بنا، لیکن خود اللہ کی طرف سے اگر ظلم نہ ہو، مصیبت آئے، کہاں جائیں؟ لقمان حکیم نے کہا بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان. جو سب سے مشکل کام ہے کہ اللہ اگر ہمارے گھر میں مصیبت لائے کیسے بچیں؟ کون ہمیں پناہ میں دے گا؟ کس کی پروٹیکشن میں ہم جائیں تو وہ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت کو روک سکتے ہیں؟ جو اس کے خیال میں ناممکن سوال تھا. اور لقمان نے مسکرا کے کہا بہت ہی آسان ہے یہ تو. اگر تیر انداز کے تیر سے بچنا ہے تو جا کے اس کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ، وہاں کوئی تیر تم تک نہیں پہنچے گا. اب ذہن میں تصویر لائیے کہ اگر تیر انداز تیر پھینک رہا ہے دائیں بائیں سامنے چاروں طرف، جو بالکل پہلو میں کھڑا ہے وہاں تیر کیسے آئے گا؟ اتنا تو اناڑی سے اناڑی تیر انداز بھی وہ نہیں کر سکتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جو مصیبت آ رہی ہے اس سے بچنا ہے تو اللہ ہی کی پناہ میں چلے جاؤ. اور اللہ کی پناہ کا ایک نام ہے دعا. اللہ کی پناہ کا ایک نام ہے، بہت سارے مختلف طریقے، ایک نام ہے دعا. تو اب یہ دعا کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں تاکہ جو 7-8 دن مسلسل مومن کے امتحان کی بات ہوئی، اور میری مجلسیں تو چھوڑ دیجئے، یہ تو طالب علمانہ انداز میں ہوتی ہیں. آج کا مومن اتنی مصیبتوں میں ہے کہ دعاؤں کے لیے اتنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ جو میں نے ایک چھوٹی سی بات کہہ دی تھی، بڑی سے بڑی مجلس سن لیجئے 2000 ویورز ہوں گے، لیکن دعا والی مجلس آپ دیکھیے جس میں کوئی عمل بتائے گیا 80,000. یہ 80,000 نے وہ کلپ دیکھا، دلیل اس بات کی ہے کہ لوگ تڑپ رہے ہیں، فرسٹریٹڈ. اب یہ ایک دعا ہے. اچھا یہ وہ دعا جو آیت اللہ سیستانی نے اپنے فتووں کی ایک کتاب میں بھی نقل کی. فتووں کی کتاب میں نہ حدیثیں آتی، کیونکہ فتویٰ کا مطلب ہی ہے کہ قرآن کی ساری آیتیں اور حدیثیں ملا کر اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. تو ہر فتوے کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے ساری حدیثیں ہیں، لیکن وہ حدیثیں کوٹ نہیں کی جاتی، اور نہ ہی فتووں کی کتاب میں دعائیں آتی. مگر اس مسئلہ شرعی میں آیت اللہ سیستانی نے اپنی وہ کتاب A Code of Practice for Muslims Living in the West، ان مسلمانوں کے لیے مسائل جو مغرب میں رہ رہے ہیں، ویسٹ میں، جس کا اردو ترجمہ ہے جدید فقہی مسائل. کیونکہ اگر اس کا اردو ترجمے میں وہی نام لکھ دیتے تو انڈیا پاکستان کے مومنین تو یہ کتاب بند کر کے طاق پہ رکھ دیتے کہ اس سے ہمارا کیا تعلق، یہ کینیڈا والا پڑھے کہ امریکہ والا پڑھے، ہم کیوں پڑھے. تو نام اس لیے رکھا گیا کہ جو انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں وہ بھی یہ کتاب پڑھیں، کیونکہ مسائل سب کے لیے ایک جیسے. اس میں ایک نوجوان نے سوال کیا کہ میں یہاں تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں، فیسیں بہت زیادہ ہیں، چنانچہ جو گورنمنٹ کا قانون ہے ہر مغربی ملک کا کہ اتنے گھنٹے ایک اسٹوڈنٹ کام کر سکتا ہے، اتنی اس کو اجازت. فل ٹائم جاب کی اجازت تو نہیں ہوتی اسٹوڈنٹ ویزے پہ، اتنے 20 گھنٹے مثلاً ایک ہفتے میں. اب میں کام کر رہا ہوں تو کام تو مجھے ایسے ہی ملتے ہیں، فل ٹائم تو جاب نہیں کر سکتا تو وہ جاب بھی نہیں ملتا. کسی پیٹرول اسٹیشن پر، کسی سپر مارکیٹ میں، کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں، تو یہاں میں جو مجھے جاب ملتا ہے اس کے اندر مثلاً ایک گروسری شاپ یا سپر مارکیٹ. اب جب وہاں میں بیٹھتا ہوں کیش کاؤنٹر کے اوپر تو لوگ شراب کی بوتلیں بھی لے کے آتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ اس نے 50 آئٹم خریدے ہیں جس میں ایک آئٹم شراب ہو، 49 آئٹم حلال چیزیں ہوں. کیا میرے لیے جائز ہے؟ جواب تو آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے. اور انہوں نے کہا حرام ہے، پورا جاب حرام ہے،
پورا کا پورا تمہارا جاب حرام ہے. تو اس نے پھر اب یہ کتاب میں چھپا ہوا مسئلہ پڑھ رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ کراسپینڈنس ہوئی ہے اس اسٹوڈنٹ اور آغا سیستانی میں, کتاب میں چھپا. تو اس نے کہا کہ پھر یہاں تو اگر میں ایسے ہی جاب مجھے ملیں گی, پیٹرول اسٹیشن پہ جاؤں گا وہاں بیئر بیچی جاتی, تو اب پھر میں کیسے گزارا کروں. انہوں نے یہی دعا لکھی کہ یہ اس دعا کو پڑھو, توجہ دو, اور اس کا پیغام اللہ تمہارا مسئلہ حل کرے گا. یہ تو بات ہو گئی آغا سیستانی کی کتاب کی, تاکہ میں نے بتایا کہ یہ کتنی موثر یعنی اثر کرنے والی دعا. وہ کیا, چھوٹا سا واقعہ, جو واقعہ میرے ذہن میں مکس اپ ہو گیا تھا نا, تو اب میں ایکچوئل واقعہ پڑھ رہا ہوں. واقعہ مکس اپ کیسے ہوا تھا کہ ایک یمن کے بادشاہ کا واقعہ تھا, ایک 10ویں امام کا. آدھا میں نے یمن کے بادشاہ کا واقعہ پڑھا, نتیجہ 10ویں امام والے واقعے سے ملا لیا. تو یہ جو بات اپنی جگہ صحیح رہی لیکن الگ. اب سنیے, یمن کا ایک بادشاہ پرانے زمانے میں دنیا کی 4 بڑی حکومتوں میں سے ایک, حضرت سلیمان و داؤد, سلیمان و داؤد, سلیمان و داؤد, 2-3 مجلسوں میں یہ تذکرہ آیا نا. تو حضرت سلیمان کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ یمن کی ملکہ بلقیس سے, جسے انگریزی میں شاید شیبہ کہتے ہیں, کوئن شیبہ. خیر, بہت بڑی سلطنت. بلکہ حدود جو پیغام لے کر آیا, حدود جب وہ دیکھ کر آیا ملکہ بلقیس کی حکومت, تو حیران ہو گیا وہ حدود. اور حضرت ابراہیم, حضرت سلیمان, اور پھر وہ جس کے پاس علم کتاب ہے اس کا وہ تخت لانا, یہ سب آپ مجلسوں میں سنتے ہیں. اس کو ایک طرف رکھیے, بہت بڑی حکومت. لیکن اکیلی نہیں, اسی زمانے میں 3-4 چین کی حکومت بہت بڑی تھی. اسی زمانے میں ہندوستان کی حکومت بہت بڑی تھی. یہ سلیمان نبی سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں. یمن کا بادشاہ نہیں, سلیمان نبی سے پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, پھر غلط دھوکہ کھا گیا, اسلام کے بعد کی بات. اب یہ کہ جو بڑے حکومتیں ہوتی ہیں نا, وہ ایک دوسرے سے بعض چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں. یعنی کسی کے پاس کوئی ایسی یونیک چیز آ جائے جو دوسرے کے پاس نہیں, تو وہ فخر کے ساتھ دکھاتا ہے یہ میرے پاس ہے, بتاؤ تمہارے پاس ہے کہ نہیں. اس کے پاس ایک بہت بڑا موتی آ گیا, مرغی کے انڈے سے بڑا. اتنا بڑا موتی. آج بھی نیوز آ رہی تھی کہ دنیا کا دوسرا بڑا ہیرا نکلا ہے, پتہ نہیں 40 کا دن تھا. میرے پاس تو ان فضولیات کا وقت نہیں تھا کہ میں تفصیل پڑھتا. اب وہ جو ہے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو دکھاتا ہے, بلوا کے ان کے وزیروں کو, سفیروں کو, یہ ہے ہمارے پاس. ایک فخر کی چیز ہوتی ہے. ہندوستان کے لوگ تاج محل دکھائیں گے, فخر کی چیز. میں اور مثالیں نہیں دے رہا ہوں, ذرا سا اس کے اندر سینسیٹیو باتیں آ جائیں گی. اب یہ اتنا قیمتی موتی ہے, اتنا بڑا موتی, دنیا میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے, کہ خاص اس نے اپنے غلام کو, جو ایکسپرٹ تھا ہیرے جواہرات اور موتیوں کا, ساری ڈیوٹی سے فارغ کر کے یہ موتی اس کے کسٹڈی میں دے دیا. کہا یہ بیت المال میں بھی نہیں رکھوں گا, وہاں تو آنا جانا رہتا ہے خزانچی کا, ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کا ہاتھ لگ جائے, ٹوٹ جائے. خاص تم اپنے گھر میں رکھو, بس اسی کی حفاظت کرو, تمہارا اور کوئی کام نہیں. ایک طرح سے غلام کے لیے تو بہت آسانی ہو گئی. ساری محنت, ساری مشقت ختم ہو گیا, گھر میں سوچا بہت اچھا ہوا. اب گھر میں پہنچا, اس کے گھر میں یہ چیز پہنچی, تو گھر والے وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں دور سے. اس کا ایک چھوٹا سا بچہ, ایک بار اس کی نگاہ پڑ گئی, مچل گیا کہ یہ مجھے میرے ہاتھ میں دو. بچے تو چاند بھی آپ سے مانگتے ہیں نا, کہ چاند بھی ہمارے ہاتھ میں دو. بچہ تو بچہ ہی ہے نا. اب یہ غلام پتا ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے, کیسے اس کے ہاتھ میں دے. جتنا سمجھا رہا ہے, توجہ کو ہٹا رہا ہے, لیکن مشہور ہے کہ 3 ضدیں تو مشہور ہیں نا, بادشاہ کی, عورت کی, بالغ بچے کی. اب مچلا جا رہا ہے, ماں جائے, خالہ جائے. اچھا میں فضول باتیں کروں, چھوڑی. خلاصہ یہ ہے کہ آخر کسی بڑھیا نے کہا, نانی نے, دادی نے, کہ دے دو نا 1 منٹ کے لیے. ہم سب کھڑے, وہ 1 منٹ ہی غضب ہو گیا, بچے کے ہاتھ میں موتی گیا, پھسل کے گرا, 2 ٹکڑے ہو گئے. 2 نہیں, اس سے بھی زیادہ. 2 ٹکڑے نہیں ہوئے, غلام کی جان نکل گئی. اب کیا کرے, لیکن ایک چیز تو ٹوٹ گئی نا, کیا کرے. ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تو اٹھا کے رکھ دیے, لیکن ہر وقت دل میں ڈر ہے کہ اب جو بادشاہ بلائے گا, کوئی بھی آئے گا نا, کوئی ایمبیسڈر بلایا جائے گا, میں بھی مارا جاؤں گا, میرا سارا گھرانہ بھی. کیا کرے. ایک دوست نے دیکھا, یہ بہت پریشان ہے. اب ہر دوست سے بات بھی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ بات کیا, ہوٹوں سے نکلی, کوٹھوں چڑھی, ادھر آپ کی زبان سے بات نکلی, پھیل گئی وہ دنیا میں. لیکن یہ بہت ہی اس کا مخلص اور قریبی دوست تھا. باقی دوستوں نے بھی پوچھا, کیا بات ہے, آج کل تم موڈ میں نہیں لگ رہے ہو.
محفلوں میں بیٹھتے ہو تو اس طرح چہکتے نہیں ہو، کھانوں میں جاتے ہو تو اس طرح کھاتے نہیں ہو، حالات اور طبیعت نہیں ٹھیک ہے، تمہیں غلط، یہ دوست بہت قریبی تھا وہ پیچھے پڑ گیا، کہا یہ مسئلہ، میری جان جا چکی ہے، میں مر چکا ہوں، آلریڈی میں مر چکا ہوں، کہا ایک کام کرو. پھر اس نے امام کا حوالہ دیا، چھٹے امام کا، کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر دنیا کا کوئی ناممکن کام بھی ہے یہ دعا پڑھ لو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نے سنا، پہلے تو ذرا ہنسی آئی اس کو تھوڑی سی، کہا یہ دعا ہے، اس سے ٹوٹا ہوا موتی تو نہیں جڑ سکتا ہے نا، تو ناممکن کام ہو گیا. جیسے موتی کا ٹوٹنا ایسا ہے جیسے کسی انسان کا مر جانا، وہ کون سی دعا ہے جو مردے کو زندہ کر دے. اس نے کہا اچھا ایک بات، تمہارے خیال میں ناممکن کام ہے نا، لیکن اگر یہ دعا پڑھ لو گے کوئی نقصان ہے؟ ہاں نقصان تو کوئی نہیں، یہ دوا تو ہے نہیں کہ مثلا آپ نے کہا یہ دوا میری بیماری کی نہیں ہے، کسی نے کہا اچھا کھا لو، نہیں، اگر آپ کے لیے وہ دوا نہیں ہے تو دوا تو نقصان دہ ہو جائے گی آپ کے لیے، دعا تو نہیں نا. کہا جب نقصان نہیں ہے پڑھتے رہو. ڈوبنے والا تو تنکے کو بھی سہارا سمجھتا ہے، عربی کا محاورہ ہے، اردو میں بھی رائے. دعا شروع کر. ابھی دعا شروع کے ہوئے 3 دن ہوئے تھے، بادشاہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ وہ جو موتی میں نے تمہارے پاس رکھوایا تھا نا، فوراً آ جاؤ دربار کے اندر، ایک ضروری کام. ابھی دوڑا دوڑا گیا، لیکن کیا سوچ کے گیا کہ وہ امام کی دعا میں نے پڑھی، 2 مہینوں سے مسئلہ ٹل رہا تھا، یہاں 3 دن میں نہیں بھی میری جان چلی گئی، یہ تو الٹی ہو گئی نا. لیکن اب بادشاہ کا حکم ہے، حکم حاکم، دوڑا دوڑا گیا. کہا کیا بات ہے موتی کے بارے میں؟ کہا کہ جاؤ گھر میں جلدی سے موتی کو توڑ کے اس کو پیس کے اس کا پاؤڈر بنا کے لے کے آ جاؤ. کیا کہا اس نے بادشاہ نے؟ غلام کو یقین نہیں آ رہا، کیا کہا اس نے؟ موتی کو توڑوں اور اسے پیس کے اس کا پاؤڈر بنا کے لاؤ؟ یہ میں نے صحیح سنا ہے کہ دھوکہ ہو رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا جلدی کرو جلدی، میرے پاس وقت نہیں. اب یہ کیا بات ہوئی؟ پتا چلا کہ اس دوران ایک مسئلے کا بادشاہ کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ یہ تو لگا ہوا تھا اپنے اور اپنے گھر والوں کی موت میں. جب آدمی اتنا پریشان ہو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا بریکنگ نیوز کیا چل رہی. آپ کے گھر کے اندر اگر اتنی بڑی خدا نخواستہ پریشانی آ جائے، آپ ٹی وی بھی نہیں دیکھیں گے، آپ واٹس ایپ کے میسج بھی نہیں دیکھیں گے، تو اس کو پتہ ہی نہیں کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا اکلوتا، اور وہ کافی بیمار پڑ گئے. سارے طبیبوں نے علاج کیا، ناکام رہے. بادشاہ نے اعلان کیا بھاری انعام دوں گا. ایک طبیب آ گیا، یعنی ڈاکٹر. اب اس نے اس بچے کو دیکھا، بادشاہ کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے بعد وارث بننے والا. آج اردو کا ایک محاورہ استعمال کر رہا ہوں. بچے کو اس نے دیکھا تو پہلے ہنسا پھر رویا. مقصد یہ کہ پہلے تو وہ خوش ہوا پھر غمگین، پہلے ہنسا پھر رویا. بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج ساری دنیا میں ایک ہی ہے جو میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. تو ہنسا اس لیے کہ میں اس کا ایکسپرٹ ہوں، ماہر ہوں، اور رویا اس لیے کہ اس کی جو دوا ہے نا وہ آپ کو کبھی نہیں مل سکتی. کہا دوا کیا؟ کہا دوا تو میں بنا لوں گا، اس میں وہ جو ایک دنیا میں کہیں ایک جگہ مرغی کے انڈے کے برابر ایک موتی ہے، اگر اس کو پیس کر اس دوا میں ملایا جائے تو یہ فوراً اپنے بستر سے کھڑا ہو جائے گا. لیکن یہ موتی ملے کہاں سے اور اسے پیسا کیسے جائے؟ اب جب بیٹے کی اور اکلوتے بیٹے کی شہزادے کی زندگی خطرے میں ہو تو کہاں کا موتی اور کہاں کا وہ پرائیڈ اور پریسٹیج کو دوسروں کو دکھانا ہے. تو غلام کو بلایا، فوراً جاؤ اس موتی کو توڑو، پاؤڈر بنا کے لاؤ تاکہ میرے بیٹے کی زندگی ملے. غلام دوڑا دوڑا گیا، موتی تو آلریڈی ٹوٹا ہوا تھا. چنانچہ پاؤڈر بنا کے آیا. بادشاہ نے ڈبل انعام دیا، اتنے جلدی تم آ گئے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو جس مصیبت میں وہ پھانسی اور اپنے سارے بچوں کی اور گھر والوں کی موت دیکھ رہا تھا، اس مصیبت میں اس کو ڈبل انعام ملا کہ خوش ہو گیا بادشاہ اتنے جلدی دوا بن گئی ہے. تب اس نے کہا کہ یقیناً میرے دوست نے صحیح کہا تھا، کائنات کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، صادق آل محمد کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اب وہ فرمان کیا ہے؟ وہ فرمان کیا ہے؟ اچھا اب اس میں آدھا واقعہ تو میں نے پڑھا تھا، لیکن اس کے بعد یہ جو موتی توڑا گیا شہزادے کی بیماری سے، یہ میں مکس اپ کر گیا 10ویں امام کے اس واقعے سے جو یونس نقاش کا. وہاں بھی ایسے ایک واقعہ یونس کا. 10ویں امام کا نام تیسری بار آ جا رہا ہے 2 دن کے اندر اندر. زیارت کے حوالے سے بھی نام آیا، دوپہر میں کل رات کثیر کسے کہتے ہیں اس حوالے سے بھی. یہ سب مشہور واقعات. آپ 10ویں امام کی ولادت کی محفل میں بھی بیٹھتے ہیں، شہادت کی مجلس میں بھی یہی 3 واقعات تو پڑھے جاتے ہیں.
اس لیے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ وہ موضوع وہ نہیں. لیکن اب یہ بات ہے کہ وہ دعا کیا تھی. وہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، مگر آیت نمبر 2 پوری نہیں، آدھی آیت آخری. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہاں پہ آیت مکمل ہوئی، گول دائرہ بنے گا، نمبر 3 لکھا ہوگا. آیت نمبر 2 کا آدھا حصہ، یہ آیت آ گئے سیسانی نے اس نوجوان کے سوال کے جواب میں لکھی جو یہی کمپلین کر رہا کہ یہاں پہ مجھے جتنے گھنٹے جاب کی اجازت ہے اس میں جو جاب ملتے ہیں اس کے اندر شراب یا بیئر تو آ ہی جاتی ہے. یہ آیت لکھی، پڑھو اس سے. اب آیت کا ترجمہ ہی کافی ہے بتانے کے لیے کہ یہ آیت کتنا اسٹرانگ میسج دے رہی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مخرجا. مخرج تو آپ یہاں جانتے ہیں، ہائی وے پہ سفر کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے راستہ بناتا ہے پریشانی سے بچ نکلنے کا، مخرج بناتا ہے. ایک ایکسٹ ہوتا ہے، پریشانی آ رہی ہے، ایک ایکسٹ. بھائی کبھی ایسا ہے آپ جا رہے ہیں کسی ہائی وے پہ، بہت زیادہ ٹریفک جام، نیئرسٹ ایگزٹ سے آپ جو ہے نا ٹرن لے لیتے ہیں کہ اس سے نکلو، اس پریشانی سے وہاں چلے جاؤ. یہ مثالیں آپ کے لیے تو روزانہ کی. قرآن کی آیت وہی لفظ مخرج آیا ہے، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ. اس ٹکڑے کی وجہ سے آغاز سیستانی نے اس نوجوان سے کہا، اور اللہ تمہیں رزق دے گا من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہاں سے بھی رزق مل سکتا، مگر اللہ دے گا. اللہ دے گا، ایک مخرج بنائے گا اور اللہ دے گا. ہاں یہ ایک شرط ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اگر تمہیں بھروسہ ہی نہ ہو، اگر تم ہر وقت شک میں ہی مبتلا رہو، جو روایت میں ہے نا کہ اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ اللہ کے خزانے بھرے ہیں اور اللہ زندہ ہے، وہ اپنے رزق کے لیے پریشان نہ ہو. پریشان وہ جسے یا تو اللہ کی موت کا یقین ہو جائے کہ بھئی جس نے وعدہ کیا تھا رزق دینے کا وہی مر گیا، یا اسے یہ ہو کہ نہیں وہ ہے تو لیکن بینکرپٹ ہو گیا، اب وعدہ بھی پورا نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی مومن ایسا ہے جس کو یا تو اللہ کی موت کی اطلاع مل گئی ہے، اس کے واٹس ایپ پہ میسج آ گیا ہوگا، یا یہ کہ اس کو یہ پتا چل گیا کہ اللہ بینکرپٹ ہو گیا، نعوذ باللہ، پھر وہ سوچے. لیکن وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہے وہی اللہ آپ کے لیے کافی ہے. البتہ یہ آیت چل رہی ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا. آپ کی پریشانی دور ہوگی، آپ کی مصیبت دور ہوگی. ہم اور آپ تو اس طرح چھوٹی پریشانی میں فریاد کرتے ہیں. اہل بیت کا یقین کامل تھا کہ کوفہ ہو کہ شام ہو، یہ امتحان ایک وقت مکمل ہوگا اور ہم مدینے میں نانا کے شہر میں آئیں گے، یا منزل مصائب تھوڑی دیر کے بعد. تو اب دعا اور اس کی طاقت. اچھا اب یہ ضمناً بات اس لیے آ گئی کہ 7 دن مسلسل یہ آیت تلاوت کی گئی اور پیغام دیا گیا کہ ہمارے گھر میں مصیبتیں آ کے رہیں گی. کبھی نبلونکم بشیء من الخوف والی آیت میں نے تلاوت کی، کبھی انما اموالکم واولادکم فتنہ والی آیت تلاوت کی، کبھی مولا کی حدیث کے صبر کی چادر سے لو. تو آج میں نے سوچا کہ ذرا سا اس موضوع پر بھی بات کر لی جائے کہ اس کا پھر کوئی سولوشن ہے. لقمان حکیم، جاؤ کھڑے ہو جاؤ تیر انداز کے پہلو میں، وہاں پہ کوئی تیر نہ آئے گا، چلے جاؤ اللہ کی پروٹیکشن میں. اللہ کی پروٹیکشن کا نام ہے دعا، دعا کا سہارا پکڑو. لیکن اس کے بعد وہ منزل آتی ہے جہاں ایمان کا دوسرا تقاضا شروع ہو رہا ہے، اور وہ تیسرا تقاضا صرف ایک لفظ کہوں گا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ تیسرے پہ بات کی جائے. البتہ یہ آپ کو یاد دلا دوں کہ آج کی رات شب 21 صفر ہو گئی. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ایام اعضاء کا 6واں عشرہ شروع ہو گیا. ایک تو انگریزی حساب ہے 10-20، 1 سے 10، 10 سے 20، 11 سے 20، 21 سے 30. ایک اسلامی حساب ہے شب کا. تو شب کے اعتبار سے وہ عشرہ شروع ہو گیا ہے جو وفات رسول خدا کا عشرہ. تو ذکر پیغمبر کا ہوگا اس عشرے میں انشاءاللہ، اور تھوڑا سا ثواب میں لے رہا ہوں 2 منٹ کی بات کر کے. 2 حدیثیں ہیں پیغمبر، نہیں ایک حدیث ہے پیغمبر کی، ایک آیت ہے قرآن کی. حدیث ایک الگ تقاضا بتا رہی ہے، قرآن کی آیت دوسرا تقاضا. کیا تقاضا، کیا ڈیمانڈ، کیا ریکوائرمنٹ؟ ایمان لانے کے بعد تمہیں کیا کرنا. پیغمبر کی حدیث مختصر فرمایا کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا مزہ بھی نہیں چکھ سکتا. مزہ اسے کہتے ہیں ذائقہ، جو خالی زبان تک بات رہے.
ابھی بات ہو رہی تھی نا جو قرآن کی آیت کے خالی زبان مومن کہنے سے فائدہ نہیں، کہا ایمان کا مزہ بھی نہیں چکھ سکتے، یعنی ایمان زبان پہ بھی نہیں مانا جائے گا۔ دعائے کمیل میں یاد ہے تاما عذابہ، خدا بندہ اس گناہگار کو معاف کر دے جس نے کم از کم عذاب کا ایک مزہ تو چکھ لیا۔ ایک پیغام ہے علی والوں کے لیے کہ یقیناً علی کی شفاعت برحق ہے، یقیناً آپ کے آنسو رومال زہرا میں جمع ہو کر آپ کے لیے قیامت میں بخشش کا ذریعہ بنیں گے، یقیناً یا حسین کہے کہ آپ کے سینے پہ مارا جانے والا ہاتھ آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ لیکن دعائے کمیل کا پیغام ہے یہ ساری شفاعت برحق ہے، طعم عذابہا، عذاب کا مزہ بھی چکھنا پڑے گا، ہر ایک کو نہیں جو اتنا بڑا گناہگار۔ مزہ چکھنا کسے کہتے؟ بالکل اچھا چلیں بہت چھوٹی سی مثال دے دوں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے کھانے اور پینے سے، ہر ایک کو پتا، مگر یہ مسئلہ ہے نا شریعت کا کہ اگر کوئی عورت کھانا پکا رہی ہے روزے کے عالم میں اور وہ یہ چکھنا چاہتی ہے کہ اس میں نمک مرچ ذائقہ اس کا ٹھیک ہے کہ نہیں، تو اسے اجازت ہے وہ سالن تھوڑا سا لے یا جو بھی کھانا پکا رہی، کہ مجھے تو نہیں پتا کہ شارجہ میں کیا پکتا ہے، کوئی شارجہ والے کوئی مومن ہیں بھی ایسے نہیں، خیر وہ تو میری اپنی بیماریاں کہ میں جاتا بھی نہیں ہوں کہیں، تو اب یہ ہے کہ خالی نمک مرچ مسالے جو کچھ بھی ہے وہ ذائقہ چکھنا ہے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، وہ اگر روزے کے عالم میں زبان پر رکھ لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پرندے کو کھلانے کے لیے نوالے کو آپ دانتوں سے نرم کر کے پھر اس کو کھلائیں، حلق سے نیچے نہیں اترا وہ روزہ آپ کا صحیح۔ چھوٹے بچے کو کھانا کھلانے کے لیے آپ روٹی کو ذرا یا گوشت کو چبا کے اس کو دے رہے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور کھانے میں نمک مرچ کا جو توازن ہے وہ چیک کرنا ہے تو تھوڑا سا سالن اس نے روزے کے عالم میں زبان پہ رکھا، خالی چکھا، کھایا نہیں، حلق سے نیچے نہیں گئے، چکھا، روزہ اس کا صحیح۔ یعنی چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم میں یہ کھانا پینا نہیں گیا اکارڈنگ ٹو اسلام نے کہا نہیں گئے۔ اچھا یہ ضروری بھی ہوتا ہے، بعض ایسے الٹی کھوپڑی کے مومن ہوتے ہیں کہ صرف نمک زیادہ ہو گیا تو طلاق ہو جاتی ہے، مرچ زیادہ ہو گئی تو طلاق ہو جاتی ہے، مار پیٹ ہو جاتی ہے، دشنام ہوتا ہے اس عورت کے اوپر جس کی یہ شرعی ذمہ داری بھی نہیں۔ اس سے آگے نہیں کہوں گا، اس لیے نہیں کہوں گا کہ بہت ساری تو نہیں، ایک معقول تعداد میں خواتین کو جانتا ہوں، مولانا ہمارے شوہر آپ کی کوئی مجلس بھی نہیں چھوڑتے، تو ہم نے کہا آپ کا ہمیں آنے بھی نہیں دیتے کہ مولانا کے مجلس سنتے ہو تو تم لوگ باقی ہو جاتے ہو، تو تم اپنے گھروں میں بیٹھو ہم سنیں گے، تو زیادہ مثالیں دوں گا کہ عورت کا کیا حق ہے تو ایک اور غضب ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ چکھنا کسے کہتے ہیں، میں چکھنا شرعی واجبات کے مسئلے سے سمجھا رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا ایمان چکھو گے بھی نہیں تم، جسم میں ایمان جانا دل میں ایمان جانا یہ تو موضوع آ چکا، وہ تو بہت دور کی چیز ہے، گویا زبان پر بھی ایمان نہیں آیا۔ ہاں آگے جو بات بتائیے اس پہ ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں۔ پوری ہماری ایام ازا کی 2 مہینے 8 دن کی عزاداری، شب عاشور اور عاشور 24 گھنٹے ہمارا غم حسین کے اندر ڈوبنا، 40 کا دن آپ نے جس طرح گزارا، 20 ملین لوگ جس طرح گزار رہے ہیں، حدیث یہ کہ اس وقت تک ایمان کا مزہ بھی نہیں چکھو گے جب تک کہ مجھ سے اور میری اہل بیت سے اپنے آپ اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کرو۔ یہ ایمان کا کمال نہیں ہے محبت اتنی، یہ ایمان کا صرف مزہ چکھنا ہے، کمال تو بہت بات کی چیز ہے، یعنی ایمان کا کامل ہونا، وہ سلمان فارسی کا واقعہ، یہ ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ لیکن وہ شخص جو اللہ کے رسول اور ان کی اولاد سے محبت کرتا ہے لیکن اپنی اولاد کی محبت جیسی نہیں کرتا ہے، ایمان کا مزہ بھی اس نے نہیں چکھا۔ اپنے آپ سے زیادہ محبت اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت۔ اب جو انسان اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دیتا ہے کیا وہ اہل بیت کے لیے دے رہا؟ ہم نے کہا ہماری 2 مہینے 8 دن کی عزاداری، ہمارا 40 کے دن میں کل رات، آج دوپہر، آج شام یہ مجلس میں آنا، یہ سب اس کی ایک دلیلیں ہیں، لیکن یہ ایمان کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور اس میں جب عزاداری کی بات آئی تو وہی موضوع جو آج دوپہر کو مجھے نامکمل چھوڑنا پڑا، اور وہ یہ ہے کہ خلوص کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں۔ وہ جملہ میرا یاد رکھیے گا کہ دنیا داری بھی ہو، ریاکاری بھی ہو، دکھاوا بھی ہو، فلاں عمل کرو گے تمہاری نماز قبول نہیں، فلاں عمل کرو گے تو تمہاری نماز باطل، غلط الگ لفظ ہے، قبول الگ لفظ۔ غیبت کرنے والے کی نماز قبول نہیں ہے لیکن نماز غلط نہیں، لیکن حالت نماز میں زمزم کا پانی پینے والے کی نماز غلط،
یہاں زمزم کے پانی سے نماز ٹوٹ رہی ہے اور وہاں غیبت اور گانا سننا اور اس سے نماز نہیں ٹوٹ رہی. حتیٰ اگر آپ نماز کے بیچ میں بھی گانا سنیں, نماز کے بیچ میں بھی, میں یہ نہیں کہہ رہا سنیں آپ, یہ اگر کسی نے کلپ کاٹ کے یہ جملہ یوٹیوب پہ چڑھا دیا تو غضب ہو جائے گا, لیکن ہو جانے دیں. ایسے کتنے غضب ہو چکے ہیں. نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں گانے کی آواز بھی آپ کے کان میں. مومن کا نہیں, ہاں مومن نوجوان اسٹوڈنٹ کا واقعہ میں نے پڑھا تھا نا, کہ اس نے کہا مولانا میں اتنا زیادہ گانے کا عادی بن گیا ہوں کہ اب مجھ سے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی ہے جب تک کہ میں بیک گراؤنڈ میوزک نہ لگاؤں. لوگ کھانے کے لیے تو کہتے ہیں کھانے کا مزہ نہیں ہے جب تک کہ ریسٹورانٹ میں بیک گراؤنڈ میوزک نہ چل رہی. لوگ ڈرائیونگ کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ ڈرائیونگ نہیں کی جاتی ہے جب تک کہ ساتھ میں بیک گراؤنڈ میوزک نہ چل رہی. مگر کوئی مومن اس منزل پر آ جائے کہ نماز بھی نہ پڑھی جائے, البتہ شرعی مسئلہ ہے کہ اس کی نماز غلط نہیں. زمزم کا پانی پینے سے نماز غلط ہو جائے گی اور یہ گانا سننے سے نہیں, قبول نہیں. تو قبول اور غلط کو مکس اپ نہ کیجیے گا. تو اب یہ تو نماز کی مثال میں اس لیے لے آیا کہ جب کبھی عزاداری کے حوالے سے کوئی وضاحت بھی کی جاتی ہے تو لوگ فوراً کہتے ہیں کہ یہ نمازی گروپ ہوگا. پتہ نہیں ہمارے ہاں نمازی گروپ عزاداری گروپ الگ الگ کیوں بنا دیا گیا. آج وقت نہیں ہے کہ اس میں مزید بات کی جائے. تو جو نماز تک کا مسئلہ ہے وہ عزاداری میں بھی ریاکاری کے ساتھ عزاداری کرے, قبول نہیں ہے لیکن فائدے ہیں اور ثواب بھی ہے دنیا کی حد تک. مال حرام, اچھا حرام کی دو قسمیں, ایک تو ہے کہ کسی کا حق مارے, وہ حرام تو بہرحال ہر صورت میں غلط, لیکن ایک حرام وہ ہے جو میں نے صبح ایک جملہ کہہ دیا تو وہ کافی. شراب بیچ کے پیسے کمانا, گانے کے کیسٹ بیچ کے کمانا, داڑھی منڈوا کے کوئی پیسہ کمانا, حجاب اتار کے کوئی پیسہ کمانا, یہ والا بینیفٹ. اب شیطان پوری کوشش, جہاں صبح بات ہوئی تھی اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا, خلوص ختم کرے. انشاءاللہ اگر آئندہ کبھی مجھے موقع ملا کہ اس امام بارگاہ علی رضا کے ممبر پہ دوبارہ آؤں, فی الحال اپنی عمر اور صحت کی وجہ سے مجھے بہت مشکل لگ رہا, لیکن اگر کبھی موقع ملا تو یہ عنوان بن سکے گا کہ کس طرح شیطان مومن کو بہکاتا ہے. کافروں سے میں کیا تعلق. جو میں نے آج جملہ کہا نا کہ مومن کو شراب کے ذریعے نہیں بہکائے گا, ایک الگ موضوع بنے گا. اچھا اب یہ چیز اور بہت اہم روایت سن لیے. میدان قیامت میں 3 ٹاپ آف دا لسٹ مومن لائے جائیں گے. یعنی ٹاپ آف دا لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ایسی نیکیاں کی جو اسلام میں ٹاپ آف دا لسٹ نے کی, اور نیکیاں کی ہیں ساری زندگی, اور تینوں کو منہ کے بھل جہنم میں پھینکا جائے گا. یہ حدیث. اچھا اسٹارٹ ہی وہ ہو رہا کہ اگرچہ میں اس میں آتا تو نہیں ہوں لیکن ایک طالب علم تو ہوں. ایک عالم کو لایا گیا, ساری زندگی اس نے دین کی خدمت کی, ساری زندگی اس نے امام حسین کی خدمت کی, ساری زندگی اس نے اسلام کی خدمت کی. 24/7 جسے کہتے ہیں, ہر وقت وہ اپنے آپ کو ڈیوٹی پہ سمجھتا, خوش آ رہا. میرا نامہ اعمال کتنی نیکیوں سے بھرا ہوگا. عالم کا رتبہ تو اتنا بڑا کہ امام معصوم نے فرمایا 7ویں امام کی حدیث منتہی الاعمال میں جا کے دیکھ لی کہ اگر کوئی ہماری زیارت نہ کر سکے تو کسی عالم کے چہرے کی زیارت کر لے, وہی ثواب مل جائے گا. آگے کہا نہیں, اگر عالم سے بھی ملاقات نہ, اس کے گھر کا دروازہ دیکھ لے تو ثواب مل جائے گا. ایک اسٹیٹس بتانا. اب یہ آگے آیا, نامہ اعمال کھولا گیا, فرشتوں سے کہا گیا پھینک دو جہنم میں. فریاد کر رہا, خدا بندہ ساری زندگی میں نے تیرے دین کی خدمت کی. کہا نہیں, تو نے یہ ساری خدمت اس لیے کی ہے کہ تجھے لوگ کہیں کتنا بڑا عالم. فقیلا, اور لوگوں نے یہ کہا, تیری تعریفیں ہو گئیں, بہت پاپولر ہو گیا, تو جس کے لیے تو نے کام کیا تھا وہ چیز تجھے مل گئی, مجھ سے لینے کی آیا, سیدھا جہنم. سخی, سخاوت. جب یہاں تک روایت ہے کہ حاتم طائی کافر تھا مگر جہنم میں جا کر بھی جہنم کے عذاب سے محفوظ ہے, کیونکہ وہ سخاوت کرتا تھا جو انبیاء کی صفت. ساری زندگی اس نے راہ خدا میں خرچ کیا, بہت لوگوں کو دیا, دیتا رہا. آسان کام نہیں ہے. جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کو نہیں پتا کہ پیسے والے کے لیے پیسہ خرچ کرنا کتنا مشکل کام ہے, لیکن وقت نہیں. اب وہ آیا بڑا خوش, نامہ اعمال کھولا, اس نے عزاداری میں اتنا خرچ کیا, حج میں اتنا خرچ کیا, یتیموں کو اتنا دیا, بیواؤں کو اتنا, فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال. خدا بندہ یہ کیسے؟ میں نے تو تیرے راستے میں اتنا خرچ کیا. کہا اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں کہ کتنا سخی آدمی. سیٹھ صاحب ہیں, سیٹھ صاحب, اور ایسے سیٹھ صاحب ہیں کہ لوگوں کو دیتے رہتے. اور یہ تو تعریفیں تیری ہو گئی. جس مقصد کے لیے تو نے
خیرات کیجیے، وہ مل گیا تجھے تو مجھ سے کیا لینے آیا، خدا کہہ رہا مجھ سے کیا لینے آیا، جا۔ اور تیسرا، راہ خدا میں جہاد کر کے شہید ہونے والا، خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب خوش آ رہا ہے کہ میں نے اپنی جان دی ہے راہ خدا میں، میرے بچے یتیم ہو گئے ہیں، میری بیوی جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے، میرے بوڑھے والدین بے سہارا ہو گئے، لیکن میں نے دین خدا کے لیے قربانی دی۔ کیا پتہ نہیں مجھے جنت پہ کیا درجہ ملے گا، نامہ اعمال کھولا، فرشتوں پھینکو اسے جہنم۔ خدا بندہ میں تیرے راستے میں جان دینے والا، کہا لیکن اس لیے تو نے جان دی تھی کہ لوگ کہیں کتنا بہادر آدمی ہے، کتنا طاقتور آدمی ہے، کس طرح سے لڑنے والا ہے۔ وہ لوگوں نے کہا، بعض اوقات ایک لفظ پاکستان میں استعمال ہوتا، کسی کو کوئی بڑا میڈل دیا جاتا ہے بعد از مرگ، اس کے مرنے کے بعد اس کی قربانی کی وجہ سے میڈل، تو وہ تعریفیں ہو گئی، وہ مل گیا جس مقصد کے لیے تو نے مجھ سے کیا لینے آیا۔ تو اتنی بڑی بڑی عبادتیں اور اتنے بڑے اسٹیٹس کے آدمی، عالم ہو، سخی ہو، شہید، نیت اگر تمہاری خلوص نہیں۔ اب آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، یوٹیوب پر آپ کے چینل ہے، کلپ پہ کلپ ہے، مگر کیوں؟ ویور کتنے، لائک کتنے؟ خدا کہے گا مل گئے تمہیں لائک جتنے چاہیے تھے، 1 لاکھ چاہیے تھے، 2 لاکھ چاہیے تھے، 3 لاکھ چاہیے، مل گئے، مجھ سے کیا لینے آئے؟ خدا بندہ میں نے اتنی تبلیغ کی ہے اور اتنے کلپ بنا بنا کے لوگوں کے دین کی باتیں پہنچائی ہیں، مجھے نہیں، لائک کے لیے، ویورز کے لیے، سبسکرائبر کے لیے، وہ تمہیں مل گئے۔ یہ آج کل کی زندہ مثالیں۔ تو خدا نہ کرے کہ شیطان، اب یہ بات قیامت کی اور یہ دنیا کی نہیں، جس نے اتنی خدمت کی ہے دین خدا کی، عالم بن کر دنیا میں اسے بینیفٹ مل گئے، سخی کو دنیا میں بینیفٹ مل گئے، شہید راہ خدا کو دنیا میں مل گئے، مگر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو عزاداری۔ اچھا، اب یہ شیطان کا وہ ہتھیار ہے کہ یہ حدیث مجھے یاد آ گئی، میں نے کہا آپ کو سنا دوں۔ لیکن اگر شیطان اس میں کامیاب نہ ہو، ہماری نیتوں کے خلوص کو ختم نہ کر پائے، تو وہ کیا کرتا ہے جو دوسری مجلس میں بات آئی تھی، وہ ہے کہ کم از کم عبادتوں سے ہماری توجہات کو ہٹا لیتا۔ خلوص ایک الگ چیز ہے، آپ خلوص سے کام کر رہے ہیں مگر پوری توجہ عبادت میں نہیں۔ یاد کیجئے گا، میں نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ چوتھے امام کو زین العابدین کیوں کہا گیا؟ 2 وجوہات، ایک قیامت، ایک دنیا۔ دو ریزن تھے، ایک قیامت، ایک دنیا۔ تو دنیا والا تھا جو شیطان نے کہا خدا بندہ مجھے بھی جا کے اتنا موقع دے کہ میں ان پر اپنا ہتھیار استعمال کروں۔ اسے پتا ہے باقی ساری چیزیں بیکار ہے، اس نے صرف کیا کیا؟ امام کی توجہ نماز سے ہٹانا چاہیے۔ خلوص بھی نہیں، پتا ہے کہ یہ مخلص بندے، یہ نہیں ہے مخلص، اور کون ہے مخلص؟ توجہ، عبادت سے توجہ ہٹانا۔ اب یہاں پر مسئلہ ہمارے اور آپ کے لیے وہ نہیں ہے جو خلوص کا ہے، کہ خلوص اگر ختم تو عبادت غلط، البتہ دنیا کے فائدے، آخرت میں کچھ نہیں۔ توجہ اگر ختم تو عبادت غلط بھی نہیں ہے، قبول بھی ہے، بینیفٹ بھی ہے۔ بلکہ روایت یہ ہے کہ جتنی عبادت میں توجہ ہے اتنا % ثواب ملتا ہے۔ اب ہم کہاں کے ایسے کہ ہمارے پاؤں سے تیر کھینچا جائے تو ہمیں پتہ تک نہ چل سکے، ہم کہاں کے ایسے کہ ہمارے گھر میں آگ لگ جائے تو ہمیں خبر تک نہ ہو، ہم کہاں کے ایسے کہ ہمارا بچہ کنویں میں گر جائے اور ماں فریاد کرتی رہے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ یہ توجہ تو نہیں ہو سکتی، لیکن جتنی ہے ہمارے پاس۔ اور یہاں پر اسلام، ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے بس اب تیسری بات کے لیے ایک ہی جملہ کہوں گا اور مصائب کی منزل۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ کہ توجہ، اچھا یہ بھی موضوع یاد ہوگا آپ کو، شروع میں آ چکا۔ مولا نے کہا لمبی دعا مت پڑھو، چھوٹی دعا پڑھو۔ لمبی دعا پڑھو گے شروع توجہ سے ہوگی، توجہ ہٹنے لگے گی۔ مختصر دعا پڑھو گے اس سے پہلے کہ شیطان آ کے توجہ ہٹائے، دعا ہی ختم ہو گئی، ایک لائن کی دعا۔ حتیٰ عاشورے کے دن، اعمال عاشورہ بہت سارے مومنین واجب نمازوں سے زیادہ اہمیت کے ساتھ کرتے ہیں، اور خاص طور پر اعمال عاشورہ میں زیارت عاشورہ تو ہر ایک کو پڑھنا، بڑی تاکید بھی۔ مگر جس کتاب سے یہ اعمال ہم کرتے ہیں مفاتیح الجنان، اس میں زیارت عاشورہ سے پہلے ایک جملہ لکھا کہ آج کے دن یہ زیارت ہے، معصوم نے بتائی عاشور کے دن پڑھو، لیکن اگر خالی اتنا بھی پڑھ لو کہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، عمل عاشور مکمل ہو گئے۔ زیارت ایک جملہ کافی، کیونکہ بعض اوقات بلکہ اکثر ہے کہ لمبی زیارت آپ پڑھیں گے، چاہے وہ زیارت اربعین کیوں نہ ہو، چاہے وہ زیارت عاشورہ کیوں نہ ہو، توجہ ہٹے گی۔ بعض لوگ اسی لیے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مولانا زیارت عاشورہ کے اتنے فائدے بتائے جاتے ہیں، ہم تو 40 دن سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں کچھ نہ ملا۔
وہ اس وقت ہے جب آپ کی پوری توجہ اول زیارت سے آخر زیارت تک رہے، جو ایک عام انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس سے زیادہ آپ کی توجہ رہے گی اس جملے میں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اس میں پوری توجہ رہے گی۔ اس کے بینیفٹ بھی آپ کو ملیں گے جو بعض اوقات زیارت عاشورہ سے بڑھ کے ملیں گے۔ اس لیے نہیں کہ زیارت عاشورہ کی اہمیت کم ہے، اس لیے کہ جو شرط ہے توجہ، یہ بہت اہم چیز ہے، اور اس میں اسلام اتنا اسٹرکٹ ہے۔ میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، اس لیے آج جاتے جاتے وہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور پھر مصائب پہ آ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اتنا مسئلہ اہم ہے کہ عبادت میں توجہ۔ ہاں پھر کہہ دوں کہ یہ خلوص کی طرح سے اتنی سخت چیز نہیں کہ آپ کی توجہ ہٹ گئی تو نماز غلط ہے۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو شکیات نماز کے مسئلے کیوں ہم کو بتائے گئے کہ 3 اور 4 میں شک ہو تمہاری نماز غلط نہیں ہے، بس یہ کام کر لو۔ کہہ دیا جاتا نماز غلط ہے دوبارہ پڑھ لو، بہت سے مومن اس کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کہا نہیں، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز میں توجہ ہٹنا، سجدہ صاحب کیوں اسلام میں رکھا؟ 2 سجدے کرنا تھے، بھولے سے تم نے ایک ہی سجدہ کیا، نماز غلط نہیں ہے، بعد نماز سجدہ صاحب کر لو اور قضا کر لو سجدے، تشہود چھوڑ گئے نماز میں، نماز غلط نہیں ہے۔ ہاں خلوص اگر نہیں ہوتا تو نماز غلط۔ یہاں یہ کہ بتا رہا اسلام، لیکن کہہ رہے ٹرین کرو اپنے آپ کو، اور وہ سارے طریقے بتائے کہ توجہ نہ ہٹے۔ مثلا آپ نماز پڑھ رہے، آپ کے سامنے اگر قرآن کھلا ہوا، آپ نے کہا ڈبل ثواب ملے گا نماز کا بھی اور سامنے قرآن، خالی قرآن کو دیکھنا ایک ثواب ہے۔ روایت آپ نے سنی ہے نا کہ 3 چیزوں کو دیکھنا ثواب قرار دیا گیا، عبادت، النظر الی بیت اللہ عبادہ، اللہ کے گھر کو دیکھو عبادت ہے، النظر الی کتاب اللہ عبادہ، قرآن کو دیکھو عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھو تو وہ بھی ایک عبادت ہے۔ یہ تینوں چیزوں پر ہر وقت نور خدا برستا رہتا ہے۔ نور خدا برستا ہے تو عام دیوار کو بیت اللہ بنا دیتا، نور خدا برستا ہے تو عام اوراق کو کتاب اللہ بنا دیتا، نور خدا برستا ہے تو علی کے چہرے کو وجہ اللہ بنا دیتا ہے۔ تو اب یہ عبادتوں کا سلسلہ ہے، مگر حالت نماز میں مکروہ ہے آپ کے سامنے قرآن کھلا ہو، یا آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں یا تغرے لگے، کیوں؟ توجہ ہٹے گی، پھر پوری توجہ نماز پہ نہیں ہوگی اگر سامنے قرآن۔ اچھا یہ مسئلہ ہمیں اور بھی پیش آتا ہے، ہم لوگ مکے جاتے ہیں عمرہ یا حج کرنے، کیا مزہ آتا ہے، واقعاً جو لوگ نہیں گئے وہ جانتے ہی نہیں کہ کتنا مزہ انہوں نے کھویا۔ ثواب اور عبادت اپنی جگہ، صحن میں کھڑے، ساری زندگی جس کعبے کی طرف رخ کیا وہ ہمارے بالکل سامنے، اب جو 2 رکعت نماز پڑھ رہے مزہ ہی کچھ اور ہے، کعبہ سامنے۔ لیکن وہاں یہ سوال آتا کہ مولانا جی تو کعبہ سامنے ہے، جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کعبے کو دیکھنا بہتر ہے کہ یہاں بھی وہی شارجہ کا مسئلہ چلے گا کہ نمازی کو سجدگاہ پہ دیکھنے کا حکم آیا؟ کہا نہیں، نماز کے دوران وہی، کعبے کے اندر بھی وہی مسئلہ ہے کہ اپنے سجدگاہ کو دیکھ، توجہ نہ ہٹے، کیونکہ آپ کعبے کو دیکھیں گے، کعبے کی دیوار ایک تو خود دیوار کو دیکھ رہے ہیں توجہ ہٹے گی، پھر جو ہر وقت طواف کر رہے ہیں ان کی وہ بھی آپ کی توجہ ہٹائیں گے۔ تو چاہے وہ مثلا آپ کے سامنے آقا حسین کے روضے کی تصویر ہو، چاہے خانہ کعبہ کی ایکچوئل اوریجنل دیوار ہو، توجہ نہ ہٹے۔ تو یہ اسلام ہم کو ٹریننگ دے رہا تاکہ وہ عبادتوں کا ثواب، شیطان یہ سیڑھی چڑھ رہا ہے، پہلے توجہ ہٹائے گا، اگر ہم اس کے پھندے میں پھنس گئے تو خلوص کم کرے گا، اور اس کے بعد آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور ایمان کا سب سے اہم تقاضا ہے اطاعت رسول، جو آیت آئی، زیارت کرو، لیکن زیارت کے بعد بھی قرآن نے کہا تم مومن نہیں ہو جب تک کہ سلموا تسلیما، رسول کے ہر حکم کو نہ مان۔ اسی لیے روایت بھی ہے کہ ابھی کعبے کی بات آئی، تم خانہ خدا کا طواف کر کے اور عبادتیں کر کے آ جاؤ، مدینے نہ جاؤ، تمہارا حج قبول نہیں۔ کعبے کی دیوار سے زیادہ اہمیت رسول خدا کی۔ 10ویں امام کی حدیث کا آخری جملہ یہ ہے نا کہ جب راوی نے کہا مولا آپ نے مجھ سے کہا تھا میں کربلا جا کے آپ کے لیے دعا کروں تو آپ اور حسین میں فرق کیا؟ 10ویں امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کعبہ زیادہ افضل ہے کہ میرا جد رسول خدا؟ کہا کیا شک ہے، رسول خدا کائنات میں سب سے افضل ہے۔ کہا پھر وہ بھی کعبے میں جا کے کعبے کا پردہ پکڑ کے کعبے کی دیوار سے چمٹ کے دعا مانگتے، تو کیا کعبہ اس سے اہم ہو گیا؟ نہیں،
کعبے کی عظمت بتانا ہے کہ مجھ جیسا کائنات کا افضل ترین انسان بھی یہاں آتا ہے، تم بھی جاؤ، مجھ جیسا انسان کربلا میں دعا کی درخواست کرتا ہے، تم بھی جا کے دعا مانگو. لیکن رسول کی فضیلت ہی کچھ اور، وہاں جانے کا مزہ ہی کچھ اور. مگر ہمیں اور آپ کو وہاں جا کے مزہ آتا ہے زینب کبریٰ کو وہاں جا کے فریاد کرنا. مصائب کی منزل کے بعد آپ حضرات آج کچھ دیر تشریف رکھیے گا. جو بھی انتظامی اعلانات ہیں، اناؤنسمنٹ، مجھے خود نہیں پتا کیا ہے، لیکن مجھ سے یہ کہا گیا فوراً جانے کی جلدی نہ کریں. یہ سشرے کی آخری مجلس ہے اور جو وقت ہے اسی پہ آپ کو فارغ کیا جائے گا. یہ ہمارا ملک ہوتا تو چلیں کہ آدھا گھنٹہ اور بیٹھنا پڑے گا، ایسا کچھ نہیں. ہم اور آپ جاتے ہیں رسول خدا کی زیارت کے لیے جو آیت بھی تلاوت کی، تاکہ اپنے گناہوں کو معاف کرائیں، تاکہ اپنی دعائیں قبول کروائیں، تاکہ اللہ کو تواب اور رحیم پائیں. مگر زینب کبریٰ کو کیوں آنے کی جلدی؟ لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچ گیا. زینب کے دل کو یہ لگی تھی کہ جب میں کربلا سے چلی تھی تو خالی بھائی کا لاشا نہیں دیکھا تھا، بے گور و کفن لاشا دیکھا تھا، جلتی ریتی پہ دیکھا تھا، آگ برساتے ہوئے سورج کے نیچے دیکھا تھا. رباب نے تو فریاد بھی کی تھی، اے میرے والی کاش میرے سر پہ چادر ہوتی، یہ چادر میں تیرے لاشے پہ ڈال دیتی. 40 دن کے بعد آئیں کہ 1 سال و 40 دن کے بعد میرا بھیا میرا ماں جایا کربلا میں کس حالت میں ہے. آئیں، دیکھا قبر تو بن چکی ہے. میں نے جمعے کے مصائب پڑھے تھے تدفین والے. اب 3 دن اہل بیت نے کربلا میں ماتم کیا، بھرپور ماتم ہوا. اور چوتھے دن اب یہاں سے اپنے وطن جانا، شام وطن. قافلہ تو یزید کے حکم سے اسی شان و شوکت اور احترام والا ہے. محملیں ہیں، کجاوے ہیں، پردے ہیں، اونٹ سارے تیار. حفاظت کرنے والے اور پروٹوکول دینے والے عزت اور احترام کو فوجی بھی ہیں. میرے مولا سجاد نے کہا یا شہزادی زینب نے کہ چلو اب ہم چلیں اپنے وطن میں، اب ہمیں جا کے وطن میں شام گزارنا ہے، چلو وہاں چلیں. سارا قافلہ تیار ہوا، اونٹ کھڑے ہوئے، چلنے لگے. پتہ چلا کہ ایک اونٹ ایسا ہے کہ جس کی محمل خالی. اب جو شام سے جب یہ آیا تھا نا تو تقسیم ہو گیا کہ اس محمل میں یہ بی بیٹھیں گی، اس محمل میں یہ بی بیٹھیں گی. زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ گھبرا کے سجاد سے پوچھا کہ کون سی محمل خالی؟ کہا پھوپھی اماں رباب کی محمل خالی. زینب تڑپ کے بتائے زینب کو کہ رباب کون ہے اور حسین کو کتنی محبت. اپنی محمل سے اتری، میری رباب کہاں ہے، میری رباب کہاں ہے؟ کیا دیکھا؟ اصغر کی قبر پہ رباب بیٹھی اور کہہ رہی ہے کہ شہزادی میں اپنے ششماہے کو یہاں کیسے اکیلا چھوڑ کے چلا جاؤں. زینب نے کہا رباب چلو میرے ساتھ، چل کے پہلے اماں کو پرسا دو اور یاد رکھو کہ اصغر اکیلا نہیں ہے، اصغر کا بابا بھی یہیں پر ہے اور اصغر کا چچا بھی فرات کے کنارے اصغر کی حفاظت کر رہا. رباب کو لے کے چلے اور یہ قافلہ چلا یہاں تک کہ شہر مدینہ کی دیواریں نظر آئیں. آج بھی 1400 سال کے بعد یا 1300 سال کے بعد آج بھی مدینے میں وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں کا یہ واقعہ میں پڑھ رہا ہوں جو آپ نے مرثیے میں بھی سنا اور نوح میں مدینے کی دیوار نظر آئی. آج بھی وہ جگہ موجود ہے. اور جیسے ہی مدینے کی دیوار نظر آئی، کم بولنے والی ام کلثوم بھی بے اختیار فریاد کر بیٹھی، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے شہر اب ہمیں قبول نہ کر. ہم اپنے سہاگ قربان کر کے آئے، اپنے بھائی قربان کر کے آئے، اب ہم تجھ میں آنے کے قابل نہ رہے. اور یہ دیوار مدینہ دیکھ کر علی کی غیرت مند بیٹی زینب کو جلال آ گیا. کہا سجاد میرا ماجایا وہاں جنگل میں ہے اور میں شہر میں جا کے رہوں؟ اب زندگی بھر شہر میں نہیں رہوں گی، میں اسی جنگل میں رہوں گی، یہیں ہمارے خیمے لگاؤ. زینب ساری زندگی یہیں گزارے گی. دیکھیں میرے مظلوم آقا سجاد کا امتحان بہت بڑا امتحان، عمر کے اعتبار سے ان سب سے چھوٹے، رشتے کے اعتبار سے ان سب سے چھوٹے، اور امام وقت بھی. امام وقت کے اعتبار سے حکم دے سکتے ہیں، رباب کو ایک حکم دینا پڑا تھا، مگر زینب کبریٰ کو حکم دے اور کہیں کہ نہیں پھوپھی اماں میرا حکم ہے کہ آپ مدینے میں چلے. سجاد امام ہو کر بھی اس کو زینب کی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں کہ اچھا پھوپھی اماں جیسی آپ کی
ہدایت اور آپ کا حکم، بٹھا دو اونٹوں کو، لگا دو خیمے، بیویاں خیموں میں چلی گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ سجاد کو معلوم ہے کہ میں اپنے رشتے اور عمر کی وجہ سے زینب کو حکم نہیں دے سکتا، لیکن اگر خاندان کی بزرگ عورتیں آ جائیں، نانی ام سلمہ آ کر کہیں کہ زینب بیٹی چلو، عباس کی اگر ماں ام البنین آ کر کہیں کہ بیٹی زینب چلو، زینب ان کی بات تو نہیں ٹال سکتی نا۔ چنانچہ سجاد کا طریقہ یہ تھا کہ باقی قافلے کو بٹھا دیا، بشیر کو بلایا اور کہا کہ اے بشیر، شہر مدینہ میں چلا جا اور جس محلے سے گزر رک کر 3 مرتبہ یہ اعلان کر دے کہ مدینے والوں، حسین کا قافلہ واپس آ گیا۔ بشیر چلنے لگا، سجاد نے روک دیا، کہا لیکن اس طرح جا کے اعلان کرے گا، کون تیری بات پہ یقین کرے گا؟ کہا تو میں کیا کروں؟ کہا کہ میرے چچا عباس کا علم لے کے جا، تیرے ہاتھ میں عباس کا علم ہوگا، تیری زبان پر یہ اعلان ہوگا تو لوگوں کو یقین آئے گا۔ بشیر کہتا ہے میں شہر مدینہ میں داخل ہوا، اصل میں تو مجھے جانا تھا محلہ بنی ہاشم، مگر راستے کے دوسرے محلے بھی ہے نا، ہر جگہ رک کے 3 مرتبہ اعلان کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ ایک محلے میں پہنچا، یہ اعلان کیا، وہاں کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے، میری بات سنی، توجہ نہیں تھی، دوبارہ اعلان کیا، توجہ ہوئی، تیسری بار جو میں نے اعلان کیا، ایک دوسرے سے کہنے لگے ارے ہمارا دوست علی اکبر بھی آ گیا ہوگا، 1 سال ہو گیا اکبر سے کہ بات ہی نہیں کی، اکبر کی زیارت ہی نہیں کی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اکبر کے دوست اور ساتھی ہیں، لیکن میں ان سے کچھ نہ بولا، آگے بڑھا، کہا چلو اکبر کی زیارت کے لیے وہاں چلو جہاں قافلہ آیا۔ میں تو سیدھا محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا اور محلے کے بیچ میں کھڑا ہوا، علم میرے ہاتھ میں ہے، اے بنی ہاشم کے محلے کے رہنے والوں، حسینی قافلہ آ گیا۔ جیسے ہی یہ کہا میں نے، سب سے پہلا گھر جو میرے سامنے تھا اس کا دروازہ کھولا، ایک ننھی سی بچی سر پہ چادر ہے، جھانک کے مجھے دیکھتی ہے۔ میں نے اپنا اعلان دہرایا، اب بچی نے پورا اعلان سنا، جب تیسری مرتبہ یہ جملہ کہا، بچی نے گھر کے اندر رخ کیا اور کہا چچا محمد حنفیہ میرا بابا آ گیا ہے، مجھے میرے بابا سے ملانے لے چلے۔ میں سمجھ گیا یہ حسین کی یتیمہ صغرا ہے، لیکن ابھی میں تیسرا اعلان کر ہی رہا تھا کہ ایسا لگا کوئی میرا گھٹنا پکڑ کے اسے ہلا رہا ہے اور دبا رہا۔ میں نے جھک کے دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا۔ میں نے کہا کہ میاں صاحبزادے یہ میرا گھٹنا کیوں پکڑا؟ کہا یہ بتا دے میرے بابا کا علم تیرے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ میرا بابا کہاں ہے کہ اس کا علم تیرے ہاتھ میں آ گیا؟ میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میں عباس علمدار کا بیٹا ہوں۔ اس چھوٹے سے بچے کو میں کیا بتاتا؟ میں نے کہا کہ چلو شہر کے باہر چلو، خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ بس تھوڑی دیر بعد سارے محلہ بنی ہاشم کے سارے گھروں کے دروازے کھولے اور ایک مرتبہ ساری بزرگ خواتین سروں پہ چادریں ڈال کے آئیں۔ وہ رسول کی بیوہ ام سلمہ ہیں، وہ عباس علمدار کی ماں ام البنین ہیں، وہ میرے مولا کی بہن ام ہانی ہیں، اور آگے آگے حسین کا چھوٹا بھائی محمد حنفیہ قافلے کو لے کے چلے۔ آج بھی وہ جگہ ہے، خدا آپ کو وہاں لے جائے جہاں قافلہ ٹھہرا تھا، اس کے قریب پہنچے اور ایک بار ام سلمہ کی ایک بار محمد حنفیہ کی نگاہ پڑی، قافلہ وہ بیٹھا، بے اختیار کہا میرا بھیا مارا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ابھی تو آپ گئے بھی نہیں۔ کہا دیکھتے نہیں، جب یہ قافلہ گیا تھا تو سارے علم سبز رنگ کے تھے، اب یہ سارے علم کالے رنگ کے نظر آ رہے ہیں، یہ کالے علم بتا رہے ہیں کہ میرا بھیا مارا گیا۔ قافلے میں پہنچے، ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ میرا بھائی مارا گیا ہے، تو میری بہن زینب کہاں ہے؟ سب نے کہا وہ خیمہ زینب کا ہے، وہ خیمہ۔ محمد حنفیہ چھوٹے بھائی خیمے میں داخل ہوئے، لیکن وہ خیمہ زینب کا تھا ہی نہیں۔ وہاں تو ایک بہت ہی بوڑھی کوئی عورت بیٹھی، انتہائی ضعیف کوئی عورت بیٹھی، گھبرا کے نگاہیں نیچے کی باہر آنے لگی۔ اے ضعیفہ مجھے معاف کر دیجئے، میں تو یہ سمجھ کے آیا تھا کہ یہ میری بہن زینب کا خیمہ۔ وہ ضعیفہ فریاد کرتی ہے بھائی محمد حنفیہ، آج کون سا دن آ گیا کہ بھائی اپنی بہن کو نہیں پہچان رہا؟ انا زینب انا زینب انا زینب۔ اور جب یہ سنا تو تڑپ کے کہا
اتنا اور بتا دیجئے کہ آخر میرے حسین کا وارث میرا یتیم بھتیجا سجاد کہاں ہے؟ زینب نے کہا جاؤ باہر، پورے قافلے میں ایک ہی تو مرد ہے نا، وہی سجاد۔ محمد حنفی آئے، وہی جو دوپہر کی مجلس کا آخری جملہ تھا دوبارہ ریپیٹ ہوا۔ آج پھر باہر آئے، دیکھا قافلے میں کوئی ایسا مرد نظر نہیں آ رہا جو سجاد جیسا ہو، ہاں مجھ سے بھی زیادہ بوڑھا، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، بھووں کے بال سفید، چہرے پہ جھریاں، کمر جھکی، مجھ سے بھی زیادہ بوڑھا۔ کہا اسی سے پوچھو، قریب گئے اور کہا کہ اے شخص کیا تو یہ بتا سکتا ہے کہ میرا یتیم بھتیجا سجاد کہاں؟ ایک بار فریاد کرتا ہے وہ بوڑھا، چچا آپ نے بھی نہیں پہچانا، انا علی ابن الحسین، میں ہی آپ کا یتیم بھتیجا ہوں۔ اب جو دوپہر کے مصائب سنے تھے اس کا ایک جملہ ریپیٹ ہو رہا ہے، ایک جملہ نیا۔ بھئی یہ سننا تھا کہ چچا نے بھتیجے کو گلے سے لگایا، پرسہ دینا ہے، اور ایک بار پھر فریاد کی۔ مولا سجاد نے فریاد کی، چچا ذرا آہستہ، چچا ذرا آہستہ۔ محمد حنفیہ نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا چچا جو توق خاردار کانٹوں والا توق گلے میں رہا اس کا زخم اب تک موجود ہے، اب تک نہیں، 35 سال بعد جب امام باقر نے غسل میت دیا تب بھی سجاد کے گلے کا زخم تازہ تھا۔ محمد حنفیہ نے وہ سوال کیا جو جابر نے نہیں کیا، بیٹا سجاد تو میری گودوں کا پالا ہوا، تو اتنا بوڑھا نظر آ رہا ہے، آخر یہ بڑھاپا، جوانی میں بڑھاپا کیسے آیا؟ صرف ایک لفظ کہا، ایک لفظ، چچا الشام، 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 وہ شام کے مصائب ہے جس نے جوانی میں سجاد کو بوڑھا کر دیا۔ وقت بہت گزر گیا ہے، میں آخری 2-3 جملے کہہ دوں۔ اب ادھر تو چچا بھتیجے کی باتیں، خاندان کی بزرگ خواتین باقی سیدانیوں سے باتیں کر رہی ہیں، سب ایک جگہ جمع ہو گئی۔ ام سلمہ ہیں، ام البنین ہیں، ام ہانی ہیں۔ سغرا کا عجیب طریقہ ہے، وہ کسی سے کوئی بات ہی نہیں کر رہی، وہ کسی سے کوئی بات ہی نہیں کر رہی، بس ایک کام کر رہی۔ پہلے رباب کے قریب گئی، گود میں جھانک کے کچھ دیکھا، پھر آگے بڑھی، ام فروہ کی گود میں دیکھا، آگے بڑھی لیلا کی گود میں دیکھا، آگے بڑھی کلثوم کی گود میں دیکھا، آگے بڑھی کبرا کی، فاطمہ کبرا کی گود میں دیکھا۔ زینب کو حیرت ہوئی، کہا سغرا بیٹی بیٹھو یہاں، یہ کیا کر رہی؟ کہا پھوپھی اماں مجھے نہیں بیٹھنا، مجھے معلوم ہے میرا سارا گھرانہ مارا گیا، بس میرا اصغر بھیا تو زندہ ہوگا نا، اصغر کو کلیجے سے لگانا چاہتی۔ ہائے زینب کیسے بتائے سغرا تیرا اصغر تو تیرے بابا کی گود میں 3 بھال کے تیر سے مارا گیا۔ بزرگ خواتین نے کہا زینب بیٹی چلو میرے ساتھ، چلو خاندان کے گھروں میں چلو، بہن لے بنی ہاشم میں۔ زینب اب کچھ نہیں بول سکی، آخری 2 جملے اب کچھ نہ بول سکی، چلی۔ ایسی خواتین ام البنین کہیں اور زینب منع کریں، چلی۔ لیکن جیسے ہی محلہ بنی ہاشم میں قدم رکھا، زینب نے کہا میں نے آپ کی یہ بات تو مان لی کہ شہر میں آ گئی، اب ایک بات آپ میری مانیے، میں گھروں میں نہیں جاؤں گی، میں پہلے نانا کی قبر پہ جاؤں گی۔ مسجد نبوی میں پردہ کرایا گیا، سارے مرد باہر نکال دیے گئے، اب خالی یہ ہیں زینب ایک بار نانا کی قبر پہ آتی ہے، پہلے تو سلام کرتی، پھر کہتی ہے کہ نانا جب مسافر واپس آتے ہیں نا تو کوئی سوغات اور تحفہ لے کے آتے ہیں، آپ کی زینب بھی آپ کے لیے 2 تحفے لائی ہے، بس یہ آخری جملہ، 2 تحفے لے کر آئی، اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ اپنی چادر میں سے لہو بھرا ہوا کرتا نکالا، قبر رسول پہ یہ کرتا پھیلا کے رکھا، نانا یہ آپ کے حسین کا وہ کرتا ہے جب شمر سینے پر بیٹھ کر حسین کے گلے پر خنجر چلا رہا تھا تو یہ کرتا پہنے ہوئے تھا۔ باقاعدہ مقاتل میں ایک لفظ ہے، قبر رسول سے چیخ چیخ کے رونے کی آواز آنے لگی۔ زینب نے کہا نانا بس ختم، اب مجھ میں بھی ہمت نہ رہی، کہا نانا تو یہ تحفہ دیکھ کر اتنا رو رہا، کاش میرے لیے ممکن ہوتا تو میں اپنی کمر تجھے دکھاتی، کوفے سے شام سارے راستے تیری بیٹی جو کوڑھے کھاتی گئی ہے، ارے وہ کوڑوں کے سارے زخم ابھی بھی موجود ہیں۔